الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے تراویح میں 17واں سپارہ۔ 17ویں سپارے کے اندر کیا کچھ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور اس میں جو اس کا خلاصہ ہے وہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو 17ویں سپارے میں سب سے پہلے جو اسٹارٹنگ میں ہے سورۃ الانبیاء، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس کے بعد اس کے مڈ میں یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، اور نصف سے آگے جو آخری نصف ہے اس کا، اس میں سورۃ الحج شروع ہوتی ہے، اور یہ مدنی صورت ہے سورۃ الحج۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یعنی لوگوں کا حساب تو قریب آ لگا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، یعنی لوگ اپنی آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، اور اپنے حساب و کتاب کے بارے میں بالکل غفلت میں ہیں۔ ان کو ذرا نہیں پرواہ ہے کہ انہوں نے اچانک اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اچانک موت نے آ کے ان کا قصہ تمام کر دینا ہے، اور اچانک ان کو اس دنیا سے اگلی دنیا میں کوچ کرنا ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ کسی کو بھی ذرا نہیں خبر ہے کہ اس کو ذرا بھی موت آنے سے پہلے کچھ پتہ چل جائے کہ مجھے ابھی تھوڑی دیر بعد، کل پرسوں گھنٹے بعد مجھے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، مجھے مرنا ہے، ایسا کوئی کسی کو انڈیکیشن نہیں ہونا ہے۔ اچانک موت آئے گی، چاہے کوئی بیمار ہے تب بھی، چاہے کوئی تندرست ہے تب بھی، چاہے کوئی جوان ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، اس کو نہیں پتہ ہے کہ کب موت آئے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت اتنے سخت الفاظ، اتنی سخت وارننگ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اقترب للناس حسابہم، یعنی لوگوں کا حساب تو قریب لگ چکا ہے، مطلب اتنا قریب ہے کہ اچانک موت جب آئے گی تو حساب تو شروع ہو جائے گا۔ جب موت کا پروسیس شروع ہوگا تو اسی وقت سے حساب شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں موت کے پروسیس کو کئی جگہ اللہ نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے تو اس کو خوشخبری سناتے ہوئے فرشتے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، خوشیاں مناؤ، جنت کی خوشخبری سنو، اور چلو جنت کے لیے تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ کتنا خوش ہوگا کہ یہ دنیا کی مصیبت بھری زندگی سے اس کو نجات مل رہی ہے، اور وہ جنت میں جا رہا ہے جہاں کبھی اس کو کوئی خوف، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کبھی دکھ، کوئی بلا وبا، موت، کچھ نہیں آنا ہے۔ ہمیشہ خوشیوں بھری زندگی کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوگی اس کے لیے۔ اور اسی طرح سے ایک وہ انسان جو گناہ گار ہے، مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے، برا ہے، اب ظاہر ہے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورۃ انفال میں کہ مار مار کے اس کے جسم کو، اس کے منہ کو، اس کے مختلف جسم کے حصوں کو جو ہے وہ مار مار کے اس کی روح کو کھینچ کھینچ کے نکالتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس کو ساتھ بتا بھی دیا جاتا ہے کہ تجھے جہنم کی طرف جانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے بندے کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو اس معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، نہ صرف غفلت میں ہیں بلکہ وہ اس سے منہ بھی موڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو کوئی بتائے بھی کہ دیکھو مرنا ہے، اچانک اس دنیا سے جانا ہے، ان کو ذرا نہیں پرواہ ہوتی اس بات کی، حالانکہ بات تو سچ ہوتی ہے۔ مطلب ہر ایک بندے کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اچانک مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میرا حساب و کتاب ہونا ہے، اور میرے اعمال کے مطابق مجھے پروٹوکول دیا جانا ہے، جنت یا جہنم میں لے جانا ہے۔ تو جو کچھ میں نے کیا ہے اسی کے مطابق میرے ساتھ وہاں پہ
جو ہے وہ سلوک کیا جانا ہے، لیکن اس معاملے میں بالکل بندہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، کتنے ہی لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، کوئی بھی یہاں دنیا میں ٹک کر نہیں رہا۔ حالانکہ کئی لوگوں نے بلڈنگیں بنائیں، ان کو ہزارہ سال گزر چکے، وہ بلڈنگیں کھڑی ہوئی ان کو بنائی ہوئی، لیکن وہ لوگ اس دنیا سے ایسے مٹ گئے، کس نے بنائی، کون تھا اس کا مالک، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون، کہ جب ان لوگوں نے دیکھا ہمارا عذاب آتا ہوا اپنی طرف تو وہ بھاگنے لگے۔ ہم نے کہا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، کہاں بھاگ رہے ہو، کیسے بھاگ سکتے ہو، کیسے اپنے آپ کو تم چھپا سکتے ہو، کہاں چھپ سکتے ہو، جاؤ نا اپنے ان مکانوں کی طرف جو تم نے اتنی چاہت سے بنائے تھے۔ اچھا، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، یہ مضمون قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ لوگ اب مرتے ہوئے، اب عذاب میں جب گرفتار ہوئے تو کہنے لگے ہائے افسوس، ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنایا، اس عذاب کے ہم نے اپنے آپ کو ہم نے مستحق بنایا کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہی ان کی پکار رہی، یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب، ہم گناہ گار، ہم خطا کار، یہی پکارتے رہے، لیکن ہم نے ان کو ٹھنڈا کر دیا، یعنی ہم نے ان کو موت کے گھاٹ اتار کر اگلے جہان پہنچا دیا، اس لیے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے تو نہیں بنائی۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر ہم نے یہ کھیل تماشا ہی بنانا ہوتا تو ہم نے بنا لیا ہوتا اپنی طرف سے یہ سارا کچھ ویسے، لیکن ہم نے تو اس لیے نہیں بنایا، یہ دنیا ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی ہے کہ لوگ آئیں کھیلیں کودیں کھائیں پئیں عیش اڑائیں مر جائیں اور ختم، ایسا نہیں ہے، یہ دنیا اس لیے نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے، یہ دنیا پوری، یہاں ہر انسان آتا ہے، اس ایگزامینیشن سینٹر میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور ان کے نتائج کیا ہیں، اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب اپنی مرضی کی ہر ایک نے، اور اس مرضی کو جس طرح سے اس نے بھی گزارنا چاہا اس کو چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے 50 سال کی زندگی ہے، 100 سال کی زندگی ہے، کر لو جو کرنا ہے، اچھا برا تمہاری مرضی ہے۔ اب جو اچھا کرنے والے تھے ان کو اچھا صلہ مل گیا مرنے کے بعد، جو برا کرنے والے تھے ان کو مل گیا صلہ ان کی برائی کا مرنے کے بعد، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کو با مقصد بنایا تھا، بے مقصد نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے عبث ایسے ہی بنا دیا سارا کچھ؟ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ نیکوکار ہیں لا یسمعون حسیسہا، وہ ذرا بھی وہاں مرنے کے بعد معمولی سی ایسی آواز بھی نہیں سنیں گے کہ جو ان کو تکلیف دہ ہو، جو ان کے لیے مصیبت کا باعث ہو، پریشانی کا باعث ہو۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وہ تو اپنی من پسند زندگی میں ہوں گے۔ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزْعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ان کو قیامت کا وہ جو ہولناک منظر ہے ذرا بھی پریشان نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کا یقین کیا تھا، اور ان فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن تمہاری خوشی کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی یہ جو دنیا کے اندر تم نے جس طرح سے زندگی گزاری تھی اپنے رب کی رضا کے مطابق، اس کے بدلے میں آج تمہیں یہاں یہ عزت اور وقار کے ساتھ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا کہ
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں ڈرو اس بڑی ہلا دینے والی قیامت سے کہ جو زلزلہ عظیم آنے والا ہے۔ وہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ کسی کو کوئی پرواہ کسی کی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یعنی اگر یہاں دنیا میں کسی نے تیاری نہیں کی ہے اس قیامت کی تو اس کو ڈرنا چاہیے، ابھی سے اس کی تیاری کرنی چاہیے، وگرنہ یہ حال ہوگا کہ وہاں پہنچ کر کوئی تیاری نہیں کی جا سکے گی۔ وہاں پر جو مجرم ہے اس کو بس اپنی پڑی ہوگی اور وہ وہاں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا، اور جن لوگوں نے تیاری کی ہوگی ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہوگا، ان کو لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو کوئی وہاں پہ یعنی کسی قسم کا حزن اور ملال نہیں ہوگا اتنی بڑی مصیبت کا، اور وہ بڑے سکون سے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ مرنے کے بعد بھلا کیسے زندہ کیے جاؤ گے، تو تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں پہلی بار مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، ثم من علقہ، ثم من مضغہ مخلقہ وغیر مخلقہ۔ تو یہ جو ہم نے تمہیں مختلف مرحلوں سے گزار کے یعنی اتنا مکمل انسان بنا دیا، اور اس کے بعد تمہیں موت دے کے دوبارہ اپنی جو ہے وہ اپنے پاس بلا کے جو تمہارا حساب و کتاب کریں گے، تمہیں زندہ کریں گے، تو تمہیں اس کا یقین نہیں آ رہا ہے۔ یعنی ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے تخلیق کر کے اتنا خوبصورت انسان بنا کے 50-100 سال کی زندگی دے کے موت دے کے پھر بعد کا جو معاملہ ہے مرنے کے بعد یعنی جو اٹھنا ہے اس کے لیے تمہیں یعنی شک ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اتنے مرحلے ہیں ان کے بارے میں تو تمہیں شک نہیں ہوا کہ تم حقیر سے پانی سے اتنے خوبصورت انسان بن گئے، اور تمہارے اعضاء میں ڈیفرنٹ جس چیزیں یہ ہم نے اسی حقیر پانی سے تمہاری تخلیق کر دیں، تو تمہیں شک ہے تو اس بات کا کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب تمہیں موت ہم دے دیتے ہیں تو دوبارہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہیں ہم اپنی بارگاہ میں پیش کریں گے، مطلب تم نے پیش ہونا ہے اور تمہارا حساب، تو اس وقت کا تمہیں یعنی یہ شک ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ عقلی دلیل کہ انسان اگر اپنے عقل کو بھی استعمال کرے نا تو اس بات کو ماننے پر وہ خود سے مجبور ہو جائے گا کہ جس رب نے مجھے پہلی بار تخلیق کیا، ایک حقیر سے پانی سے مجھے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، اب اس کے لیے دوبارہ مجھے زندہ کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے یا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی تخلیقات پر غور کرنے سے ہمیں یہ ساری چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔